بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خود فرمان مولا کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، نہ مولا سے پہلے کسی نے کہا نہ مولا کے بعد. تو ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ علم مشترک ہے، علم لدنی کے مالک ہے سب کے سب 14. عزیزان گرامی، خود جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کہا لوگوں نے کہ آپ کیوں نہیں کہتے سلونی سلونی؟ کہ کیونکہ ہمارے جد نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم نہیں کہیں گے. انہوں نے کیونکہ فرما دیا تھا اب ہم نہیں کہیں گے. کیوں؟ کہ ان کے علم کے وارث ہیں، جو پوچھنا پوچھ لو لیکن سلونی نہیں کہیں گے، تاکہ ان کے کسی دشمن کی جرت نہ ہو سلونی کہیں گے. اور جس نے بھی مولا کائنات کے علاوہ سلونی سلونی کہا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا. پتہ نہیں، میں بہت زیادہ کھل کے پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے، میں پڑھتا جاؤں آگے. مجھے حوالے دینے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ اس کا حوالہ دوں کہ اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا. آگے بڑھ جاؤں نا. مشہور ہے نا سبط ابن جوزی کا کہ اس نے کہا تھا جو پوچھنا پوچھ لو. سبط ابن جوزی بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے علماء میں، اور جامع دمشق شام کا رہنے والا تھا، اور یعنی دربار یزید سے کہا جاتا ہے جامع دمشق یا جامع بنو امیہ بھی کہتے تھے بہت سے لوگ، جامع دمشق. وہاں درس دیا کرتا تھا فجر کے بعد. لوگ رات میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ فجر کے بعد ہم سے درس چھوٹ جائے، مس ہو جائے. لوگ رات میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہیں آرام کرتے تھے. اب ایک دن کہیں سبط ابن جوزی صبح آیا، اس نے دیکھا اتنے لوگ. اب نا جامع دمشق بہت بڑی مسجد ہے دمشق. دیکھا اس نے اتنے لوگ، کہا اس نے کہا اتنے میرے ماننے والے، پھر میں اس کا مطلب کچھ تو ہوں. بس جس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہے اسے اپنے اوپر گمان ہونے لگتا ہے میں کچھ ہوں. تو سبط ابن جوزی نے کہا میں کچھ ہوں بھائی، اتنے میرے ماننے والے ہیں، اتنے میرا درس سننے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس نے اس دن کہیں ممبر پہ جاتے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہے سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. اچھا خدا ایسا ذلیل کرواتا ہے نا تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرواتا ہے. تو وہاں پہ ایک بوڑھی خاتون تھی برقعے میں، فوراً کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا پوچھ لو. اچھا اسے محسوس ہوا کہ نام لے رہی شیخ، نہ کوئی سماحت شیخ یا جو القاب بلاتے تھے اس زمانے میں، کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ سبط ابن جوزی. کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا پوچھ لو. کہا یہی تو کہا ہے میں نے. کہا اچھا یہ بتا کہ علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ لائیو جا رہا ہے، انہوں نے نام لیا مرحوم یعنی اس مومنہ نے. تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب مدینے ہی میں تھے اور کوئی خلافت والا مدینے ہی کے اندر انتقال کر گیا. 3 دن جنازہ بھی پڑھا لیکن علی جنازے میں نہیں گئے. بات پہنچ گئی. علی ابن ابی طالب جنازے میں نہیں گئے، مدینے ہی میں تھے. اور سلمان فارسی مدائن میں تھے، علی مدینے میں تھے. مدائن عراق اور ایران کے بارڈر پہ ہے، عراق کے اندر لیکن ایران کا بارڈر ہے. اور علی یہاں جناب سلمان کا انتقال ہوا رات میں، اور صبح سب سے پہلے جو پہنچے وہ جناب امیر المومنین پہنچے. اب جیسے اس نے کہا کہ سوال کیا؟ اس کا سوال یہ ہے کہ اس کے جنازے میں کیوں نہیں گئے اور وہاں جنازے میں کیوں چلے گئے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. اب سبط ابن جوزی نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا کہ اگر ادھر سے جواب دوں تو میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر ادھر سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. دونوں طرف سے میں یہ اس نے جو سوال کیا. ایک مطلب کہنے لگا کہ بھئی اے بڑھیا بتاؤ، مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہو بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تمہارے سوال سے کیا ربط ہے؟ کہنے ربط ہے. اگر تم شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہو تو تم پہ لعنت ہو. اگر شوہر کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر آ گئی ہو، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو. یعنی میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں. یہ بتا وہ جو جمل میں گئے تھے وہ پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے گئے تھے؟ بات پہنچ رہی ہے جانے گرا میں. ایک مرتبہ سبط ابن جوزی نے آپ نے دیکھا نا عرب کپڑا لیتے ہیں سر پہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ عرب پرنا لیتے ہیں یا کپڑا سر پہ. اس نے فوراً کپڑا جو ہے اتارا اور اپنی جو ابا تھی نا وہ سر پہ اوڑھ لی اور فوراً ممبر سے اترا، برقع میں بھاگ گیا. اب یہ سمجھ میں آیا یہ جو لال مسجد کے برقعے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، یہ بڑے پرانے برقعے ہیں جس کے اندر بڑے بڑے لوگ فرار کرتے رہے ہیں. جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے، فارسی کے شاعر نے کہا ہر کہ علی در افتاد ور افتاد، جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ منہ کے بل گرتا ہے. گرام میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ جناب امیر اسلام کے تو مولا کے مخصوص ان میں سے ایک ہے سلونی کا. مولا کا یہ جو قول ہے یہ مولا سے مخصوص ہے. ایک مولا کا لقب امیر المؤمنین، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مولا کا سب سے بڑا جو لقب ہے وہ یہی لقب ہے کہ امیر المؤمنین. تمام مومنوں کے تمام کمالات کے اندر جو امیر ہوں وہ علی ابن ابی طالب ہے. پتہ نہیں اللہم صلی علی، پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا کہ تمام کہ دیکھیں ہر آدمی میں الگ الگ صفات ہوتی ہیں. یہیں پہ 10 افراد موجود ہیں، آپ 10 افراد کے اندر الگ الگ کوالٹیز ہوں گی، الگ الگ صفات ہوں گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کسی کے اندر سخاوت زیادہ ہوگی، کسی میں شجاعت زیادہ ہوگی، کسی کے اندر علم زیادہ ہوگا. ہر ایک کے اندر الگ الگ صفات ہوں گی. عزیزان گرامی اتنے مومن ہیں جناب آدم سے لے کے قیامت تک اتنے مومن آئیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
اتنے اہل ایمان آئیں گے، ان کے تمام کمالات میں جو ان کے امیر ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ اس لیے ائمہ نے فرمایا کہ مولا کا سب سے بڑا لقب کیا ہے؟ کہا کہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین۔ اور ہمارے مسلمانوں کو اسی وجہ کی لقب سے بغض ہے، ہر آدمی چاہتا ہے مجھے ہی کہہ لیا جائے امیر المؤمنین۔ نہ جانے کس کس نے بغض میں کہلانا شروع کیا تھا۔ اس لیے ہمارے ائمہ سے کسی نے کہا، چھٹے میں کتاب الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2، کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے کہا کہ یا امیر المؤمنین، مولا نے کہا آج تو کہہ لیا، آئندہ مت کہنا۔ کہ مولا کیا مومنوں کے امیر نہیں ہے؟ کہ کیونکہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے بغض و عداوت میں ان کے بہت سے دشمنوں نے امیر کہلانا شروع کیا تھا، اس لیے ہم ائمہ اہل بیت نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی امیر نہیں کہلائے گا، صرف امیر ہیں تو علی ابن ابی طالب۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ وہ چیزیں جو مخصوص ہیں جناب مولا کائنات سے، مولا کا لقب ہے امیر المؤمنین۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے علماء کہ جب مطلقاً امیر المؤمنین کو ہمیشہ کہو امیر المؤمنین، نام بھی مت لو بلکہ کہو امیر المؤمنین، اتنا دہراؤ کہ دشمنوں تک کو اندازہ ہو جائے کہ جب شیعہ کہتا ہے امیر المؤمنین تو مراد لیتا ہے علی ابن ابی طالب۔ میں 2 جملے یہاں پہ کہوں گا معذرت کے ساتھ۔ بہت سے مولا کے دشمنوں نے کیا کیا ہے کہ اتنا امیر المؤمنین کا لفظ عام کیا ہے کہ ہمارے بعض اوقات جو ہے وہ بعض وزیر اعظموں تک کو ضرورت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مجھے بھی کہو امیر المؤمنین، یعنی اتنا معیار گرا دیا گیا۔ پتہ نہیں بات پہنچی؟ میں نے معذرت کے ساتھ کہا ہی بات پہنچ گئی ہے، یعنی اتنا معیار گرایا کہ کوئی وزیر اعظم جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی کبھی، وہ کہتا ہے مجھے بھی کہو امیر المؤمنین۔ اور دوسرا لفظ مولا، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، یہ امیر المؤمنین ہمارا مولا کا سب سے بڑا لقب۔ اور لفظ مولا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ ان اللہ مولا یا وانا مولا المؤمنین، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب بہت سے لوگوں نے اس لفظ مولا کو اس طرح سے پیش کیا کہ یہاں تک کہ بیعت کے لیے کہا کہ لفظ خلیفہ اور مولا یہ اس طرح سے عام کیے گئے کہ خود، بہرحال چلیں نام لینے میں حرج نہیں ہے، سر سید احمد خان سر ان کو خطاب ملا تھا، سید احمد جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے شیعوں کو بین نہیں کیا یونیورسٹی میں، لگتا ہے یہ شیعہ۔ انہوں نے کہا نہیں میں شیعہ نہیں ہوں، پورا خاندان جب اہل سنت ہے تو میں کیسے اکیلا شیعہ ہو سکتا ہوں؟ کہ بھئی آپ کو جب کہا کہ شیعوں کو بین کر دیں، کبھی شیعہ قابل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کی ضرورت ہے یونیورسٹی میں پڑھیں گے، ان شیعوں کو بین نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں یہ لوگ تبرہ کرتے ہیں، ان کو بین کرو، اور ان کو بہرحال بین نہیں کیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے یہ اندر سے شیعہ ہو چکے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ان سے پوچھا جائے کہ اگر آپ سقیفہ میں ہوتے تو آپ کس کی بیعت کرتے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو ان سے کہا بھئی آپ کس کو ووٹ دیتے، کس کی بیعت کرتے، آپ کا ووٹ کس طرف ہوتا سقیفہ میں ہوتے؟ انہوں نے کہا سقیفہ میں ووٹ دینے والوں میں نہ ہوتا، میں تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا۔ تیرا راجہ بھائی اس لیے میں سلمان سے پیش کر رہا ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے زنے گرام؟ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، میں اس کے اندر بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ عزیزان گرامی معیار اتنا گرا دیا گیا تھا مولا کے دشمنوں کی طرف سے کہ عام آدمی کہتے ہیں کہ میں وہاں ہوتا تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا، ووٹ تو کیا دیتا، میں تو خود ہی کینڈیڈیٹ ہوتا۔ عزیزان گرامی جب مولا کی دشمنی آتی ہے تو وہاں عقلیں ماری جاتی ہیں۔ مولا کا بغض و عداوت انسان کی عقل کو زائل کر دیتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کے کے بڑے مشہور مدرس سے میری بھی کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو ان سے منسوب ہے آغاز ستودے قوم مقدس میں، ان سے متعلق ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی حق کی مخالفت کرتا ہے وہ جوان مرگ ہوتا ہے۔ تو کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا علم جوانی ہی میں ختم ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ عزیزان گرامی یہ جتنے بھی مولا کی عداوت رکھنے والے ہیں نا، آپ ان سب کے اندر دیکھ لیں گے نہ عقل نظر آئے گی نہ علم نظر آئے گا، عداوت انسان کو علی سے اور علم سے دور کر دیتی ہے۔